اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے رمضان کی مبارک ساتیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت، بخشش، مغفرت، جہنم سے آزادی والی عظیم گھڑیاں دوبارہ عنایت فرمائی اور ہمیں موقع عطا فرمایا کہ ہم دنیا کی اس زندگی میں اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے ان لمحات اور گھڑیوں سے فائدہ اٹھا کر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے قابل ہو سکیں۔ دیکھیں کتنے لوگ جو ہے وہ دنیا میں آئے اور جا رہے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں پچھلے دنوں ہم سے جدا ہو گئے اور جو ہے وہ ہمیں بھی سانسوں کا پتہ نہیں ہے۔ ایسے لمحات کا آنا، ایسے گھڑیوں کا آنا، ایسے مواقع کا نصیب ہونا، یہ انسان کی یا ہماری جو سمجھے بڑی خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ سے ان لمحات میں جو ہے وہ سانس لینے کی توفیق عطا فرمائی جن میں رب خود اپنے دروازے پر بلا کر پکار رہا ہے کہ آؤ میں تمہیں ان گھڑیوں کے اندر، رمضان کے ہر ساتھ کے اندر، یعنی جب سے رمضان کا چاند طلوع ہوا ہے اس وقت سے لے کر جب اس کے گزرنے کا چاند طلوع ہوگا، ایک ایک لمحہ اللہ کی بارگاہ سے ندا آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے کہ کسی لمحے میری بارگاہ میں آ کر سچے دل سے توبہ کر لو، میں تمہاری توبہ کو قبول فرماتے ہوئے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بخشش کا اور بہانہ یہ عطا کیا کہ عبادات کے درجات کو اور ثواب اور اجر کو بڑھا دیا، نوافل کو فرضوں کے برابر کر دیا، فرائض کو 27 گنا بڑھا دیا۔ ہم کوئی بھی، یہ ایک مثال ہے، ہم نوافل ادا کرتے ہیں تو فرضوں کے برابر ان کا ثواب بن گیا ہے، اور اگر فرائض ادا کرتے ہیں تو 27 گنا ان کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہ صرف نماز روزہ نہیں ہوگا، بلکہ نیکی جو بھی انسان کرے گا اس کا اجر اللہ نے رمضان کے دنوں میں بڑھا دیا ہے۔ اب جو بھی آپ کریں گے، صدقہ و خیرات کی صورت میں ہوگا یا ذکر اور وظائف کی صورت میں ہوگا، تسبیحات و تعلیلات یا درود پاک کی صورت میں ہوگا، جو بھی آپ اچھا قدم اٹھائیں گے، نیک عمل کریں گے، زبان سے کوئی نیک لفظ نکالیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اجر کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ تو یہ رمضان کی مبارک ساعتیں ہمیں اللہ کے قریب لے کے جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک، ازواج مطہرات، صحابہ اکرام رمضان کی بہت زیادہ قدر فرمایا کرتے اور جو ہے اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیتے، صدقہ و خیرات اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح چوک و چوبند ہو جاتے کہ کسی مانگنے والے، کسی مفلس، غریب، یتیم، فقیر، جو بھی کوئی محتاج ہے اس کو جو ہے اپنی طرف سے عطاؤں کے ایسے سمندر بہا دیتے۔ تو مسلمانوں کو، اہل ایمان کو بھی چاہیے کہ اس مہینے میں عبادات بھی کریں، اور جن کو اللہ نے استطاعت اور طاقت عطا فرمائی ہے وہ اللہ کے بندوں پر خرچ بھی کریں، وہ اللہ کے بندوں پر دل کھول کر اپنا مال خرچ کریں۔ اور میں تقریباً ہر دفعہ یہ گزارش بھی کرتا ہوں، خاص کر پھر رمضان میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ رمضان میں ہماری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، یہ ہمارے لیے پریشانی ہے۔ بحیثیت مسلمان، بحیثیت قوم ہم دیکھیں تو رمضان میں ہماری جو کھانے والی چیزیں ہوتی ہیں، پینے والی استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، جن کو ہم اشیاء ضروری یا اشیاء ضروریات کہہ سکتے ہیں، کہ جو ضروری چیزیں انسان کے لیے، تو وہ چیزیں ہم مہنگی کر دیتے ہیں، ان کا ریٹ، ان کا جو دام ہے وہ بڑھا دیے جاتے ہیں۔ سننے میں یہ آتا ہے کہ مسلمانوں کو دوسرے ممالک کے اندر دوسرے غیر مسلم جو ہیں وہ اس مہینے کے اندر جو ہے وہ فیسلٹیز اور سہولیات دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا برکت والا مہینہ آ گیا ہے، مسلمانوں کے لیے رحمت اور بخشش والا مہینہ آ گیا ہے، تو ان کے لیے آسائشات اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ اگر ان سے 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے، جتنا مجھے نہیں پتہ کتنا جو ہے وہ ٹائم لیتے ہیں ڈیوٹی، تو ان کی جو کام ہے اس کے اندر نرمی کر دو، کیونکہ یہ سارا دن روزہ دار رہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو اس لیے ان پر نرمی کرو، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں کہ ان کے لیے خاص، باقی بھی ساری زندگی عبادت ہی کرنی ہے لیکن یہ خاص عبادت کا ان کا مہینہ ہے، ان کے لیے بخشش کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے، تو وہ آسائشات پیدا کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ ہم بحیثیت قوم اس چیز کو دیکھیں، بحیثیت اسلام اور اہل اسلام دیکھیں، تو ہم اس اخلاقی جو عبادت ہے اس کے میں بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مین اور سب سے بڑی پہچان اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، وہ یہ پہچان ہے، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، اے میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا ہے۔
ہم نے آپ کو اخلاق کے اس مرتبے پر فیض کیا ہے کہ جہاں تک کوئی چھو بھی نہیں سکتا ہے۔ اخلاق کا تعلق صرف بولنے سے نہیں ہے، یاد رکھیں یہ زندگی کے سارے جو حصے ہیں، جتنی زندگی کے ہمارے معاملات ہیں، ہر ایک معاملے کے اندر اخلاق پایا جاتا ہے۔ بولنے کے انداز میں بھی اخلاق ہے، لوگوں کے ڈیلنگ میں بھی جو ہے وہ اخلاق ہے، یعنی تجارت میں بھی اخلاق ہے، تجارتی اخلاق۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ فرمایا کہ چیزوں کو ایک تو بیان کرو، کہ کھول کے بیان کرو کہ یہ چیز جو ہے اس کے اندر عیب ہے نہیں ہے، اس کے اندر یہ نقص ہے یا نہیں ہے، ہر چیز کو واضح بیان کرو۔ دوسرا لین دین کے اخلاق کیا ہے؟ اگر کوئی چیز آپ سے خرید کے لے کے چلا جاتا ہے اور کہ وہ اس کو پسند نہیں آتی یا ضرورت نہیں رہتی یا اس کو واپس کرنا پڑ جاتی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہی دام پر بڑی ہنس مکھی کے ساتھ، بڑے وسعت ظرفی کے ساتھ اس چیز کو واپس لے لو۔ یعنی یہ مثال میں نے عرض کی ہے، ہر اعتبار سے جو ہے ہماری زندگی کے ہر حصے کے اندر اخلاق پایا جاتا ہے۔ یہاں رمضان کے مہینے میں ہمیں اخلاقی اعتبار سے تھوڑا اور دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس طرح مسلمانوں سے جو ہے وہ لین دین کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر آیت طیبہ ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ یہ الفاظ بڑے قیمتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم ارشاد فرماتا ہے کہ عدل بھی کرو، احسان بھی کرو۔ لیکن جو ہے اسلام میں عدل ضرور ہے، انصاف جس کو ہم کہتے ہیں، عدل ضرور ہے، لیکن احسان کا پہلو ہمیشہ اسلام میں غالب رہتا ہے، اپنوں کے ساتھ بھی بیگانوں کے ساتھ بھی۔ یہ اسلام کی پہچان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسلام کو پہچان عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اس پر احسان کا پہلو غالب رہتا ہے، کہ ہر لحاظ سے بندہ جو بھی معاملہ کر رہا ہے اپنی طرف سے بندے پر صرف انصاف تک نہ رہے بلکہ احسان کی طرف چلا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں قیدی بھی آتے تو اب قیدی کیا ہے؟ پکڑا گیا ہے، جو اگر مجرم ہے، اگر ملزم ہے تو جب اس کا جرم ثابت ہوگا تو اس کو سزا مل جائے گی، لیکن جب تک اس کا جرم ثابت نہیں ہوتا، بحیثیت ملزم موجود ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے کیا فرماتے؟ آپ فرماتے کہ اس کو تم نے وہی کھلانا ہے جو خود کھانا ہے، اس کو وہی پہنانا ہے جو خود پہننا ہے، یعنی ذرہ بھر فرق نہیں کرنا ہے۔ اب کیا ہے، ایک مجرم کے ساتھ بھی، ایک ملزم کے ساتھ بھی، ایک قیدی کے ساتھ بھی احسان کو مد نظر رکھا گیا کہ آپ نے جب تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں، جب تک وہ سزا کا مستحق نہیں ٹھہرتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس سے اچھا سلوک کرنا ہے، اچھے انداز سے اس سے پیش آنا ہے۔ تو یہ لفظ نہ بھولیں، اپنی زندگی کے اندر اس لفظ کو یاد رکھیں کہ ہمیں اس کے احسان کی مثال دیتے ہوئے میں نے کئی بار گزارش بھی کی ہوگی کہ دیکھیں ہم جب وہ سودا سل وغیرہ تولتے ہیں نا، تو تولتے ہوئے دکانداروں کا ایک اچھا مزاج کیا ہے کہ جب وہ تول رہے ہوتے ہیں تو ترازو کے اوپر اس جو ہے وہ ترکڑی جو ہوتی ہے، میزان تولنے والا، اس کے اوپر جب کوئی چیز رکھتے ہیں تو پہلے کیونکہ باٹ والے تھے، اب ڈیجیٹل آ گئے، اس کے اندر فگر چلتے ہیں، پہلے ایک طرف جو ہے وہ وٹا باٹ رکھتے تھے، دوسری طرف چیز رکھ کے تولتے ہیں، ابھی یہ موجود ہے۔ تو اس طرح تولا جاتا تھا۔ تو دکاندار کیا کرتا، چینی تول رہا ہے یا کوئی اور چیز جو ہے وہ گندم ہے، کوئی بھی تول رہا ہے، تو اس کے دو ایسے کنڈے ہوتے ہیں نا بنے ہوئے، ان کو تو جو ہے وہ چیز ڈالتے ہوئے وہ کیا کرتا کہ ایک چیز ڈالتا جو چیز اس نے دینی ہے وہ تھوڑی سی ایسے کر دیتا، یعنی تھوڑی سی زیادہ چلی جائے، ایسے برابر نہ رکھتا۔ برابر عدل ہے، برابر رکھنا کیا ہے؟ عدل ہے، لیکن تھوڑی سی ایسے کر دینا یہ احسان ہے، تاکہ مسلمان کا جذبہ اچھا ہو جائے، اس کے تصورات اور خیالات اچھے ہو جائے، اس کی سوچ اچھی ہو جائے، ادھر بھی اچھی سوچ کہ میرے بھائی کا بھلا ہو جائے۔ اب اس کے رویے میں سوچ آ جائے گی کہ میرا بھائی میرے اوپر احسان کر رہا ہے، اس کی جو ہے وہ اس کے میرے حوالے سے ایک اچھے جذبات ہیں، تو اس کی ایک تو خریداری بڑھ جاتی ہے، لوگوں کا جذبہ اچھا ہو جاتا ہے۔ دوسرا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مختصر چھوٹے سے احسان کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کے اندر برکت عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا کہ جب کچھ صدقہ کرتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک احسان لے کے آئے گا، ایک حسنہ لے کے آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ عشر امثالھا، 10 گنا دے گا۔ جب یہ آیت کا سورہ بقرہ کے اندر اس کا خاتمہ جو ہے اینڈ پوائنٹ سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مثال دے کر بیان فرمایا کہ جو ہے کہ نیکی کرنے کی، اچھائی کرنے کی مثال یوں ہے جس طرح ایک بندہ زمین کے اندر دانے کو کاشت کر دیتا ہے، پھر وہ دانہ کیا آتا ہے؟ وہ اگ جاتا ہے، اگنے کے بعد کیا ہے؟ اس کا ایک تنا نکلتا ہے، پھر ایک اور 7 نکل آتا ہے، پھر اس جو ہے وہ آہستہ دیکھ کے تو 7 کم از کم تنے نکل آتے ہیں، پھر ہر تنے پر ایک سٹا بالی جس کو کہتے ہیں سٹا نکل آتا ہے۔ فرمایا کہ آپ فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، پھر ہر اس سٹے کے اندر، بالی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے وہ 100 دانے رکھ دیتا ہے، 7 تنے نکلے،
پھر ایک سٹا لگا، سٹے کے ہر سٹے کے اندر 100 دانے ہوئے تو 700 گنا ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہے نیکی، کہ جب تم ایک نیکی کرتے ہو اللہ تعالیٰ کم از کم اس احسان اور نیکی کے بدلے میں 10 گنا تمہیں اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر مثال دے کے سمجھایا کہ 10 گنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا اخلاص، خدمت خلق، حقوق العباد، اللہ کے بندوں کا اچھا چاہنا، اللہ کے بندوں کا اچھا سوچنا، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ سارے جذبات اور چیزیں جب ملتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں 100 گنا تک بڑھا دیتا ہوں۔ کم از کم 10 گنا ہوا، پھر 700 گنا تک چلا گیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ یعنی آپ بندے کا اور کیا ہے، اللہ کا تعلق بن جاتا ہے۔ بندے کے جذبات پتہ نہیں کس کوالٹی کے تھے اور کس جو ہے وہ ٹاپ پر چلے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب اس کو بیان ہی نہیں کیا ہے کہ کتنا اجر عطا کرے گا، کتنا اس کو نوازا جائے گا۔ اسی لیے جب جنت میں لوگ جائیں گے تو کچھ لوگ، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے ہوں گے کہ حساب کتاب جب میدان عدل رکھا جائے گا اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے گا کہ تمہیں میں نے پہلے سے ہی معاف کر دیا ہے، تم سیدھے جنت کی طرف چلے جاؤ۔ یعنی اتنا جذبہ اور اتنا ان کا اچھا جو ہے وہ رویہ ہوگا لوگوں کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ، کہ بغیر حساب کتاب اللہ فرمائے گا تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ تو اس انداز سے اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر 700 گنا تک جو عطا فرماتا ہے۔ چلو ہمارے پاس جو فگر آیا ہے وہ کم از کم 10 کا آ گیا، زیادہ سے زیادہ 7 کا آ گیا، 700 کا آ گیا۔ اب 700 کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے 27 سے۔ رمضان میں 27 گنا بڑھ گیا ہے نا، تو اس کو 27 سے ذرا جو ہے ضرب دے کے چیک کر لینا ہے کہ رمضان میں اللہ نے اپنی طرف سے عنایات اور نوازشات کو کتنا بڑھا دیا ہے، کتنی مہربانیوں کو بڑھا دیا ہے۔ تو ہمیں دنیا کا جو لالچ اور دنیا کی جہاں اور طلبی ہے اس سے نکل کر کیا کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی طرف بھی دوڑنا چاہیے۔ تو صحابہ کا طریقہ کیا تھا کہ اللہ کو راضی کرنے کی طرف دوڑ پڑتے، اللہ کو راضی کرتے، اور صدقات و خیرات کی جو ہے ایسے بارشیں شروع ہو جاتی۔ لیکن ہمارے لیے المیہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں کیا ہو جاتی ہے مہنگائی۔ ہم اپنا رونا رو سکتے ہیں، میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، آپ میری بات سمجھ سکتے ہیں، آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں، ہم آپس میں تو اللہ تعالیٰ کا دین اور قرآن کا پیغام ڈسکس کر سکتے ہیں نا۔ باقی کیا ہو رہا ہے، کم از کم اخلاقی چیزوں کو بھولنا تو نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین، کہ نصیحتیں کرتے رہا کرو، آپس میں اچھائی والی باتوں کو شیئر کیا کرو، آپس میں اچھائی والی باتوں کو بیان کرتے رہا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی اچھا نہیں کرتا تو ہم اچھا بیان کرنا چھوڑ دیں گے، یہ نہیں ہے کہ اگر اچھائی جو ہے وہ ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے تو ہم اچھائی کا بیان چھوڑ دیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ کیا ہے، اچھائی کا ذکر کرتے رہیں، اچھائی کو پھیلاتے رہیں۔ کیوں کہ اچھائی کا ذکر ہی اچھائی کی بقا ہے، اچھائی کا بیان ہی اچھائی کی بقا ہے۔ اگر اچھا بیان کرتے رہیں گے، اچھا لوگوں کو سکھاتے رہیں گے تو اچھائی کی جو ہے رواج رہے گا، اچھائی پھیلتی رہے گی۔ اگر اچھائی کا بیان بھی چھوڑ دو گے تو پھر کیا ہوگا، لوگ کہتے ہیں چھڈو جی، نہ مرنا تو کوئی نہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے، پنجابی بات ہم کرتے ہیں، ایک بار کسی کو کہا، 2 بار کہا، 3 بار کہا، وہ کہتے ہیں چھڈو جی، نہ کوئی مرنا نہیں، سننا تھے نہ کوئی نہیں۔ تو نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن اور نبی کا فرمان اس کے خلاف ہے کہ چھوڑنے والی بات نہیں، بلکہ کیا ہے، تکرار کی بات ہے کہ فذکر کے اندر تکرار ہے کہ بار بار نصیحت کرو، بار بار نصیحت کرو، ان کو 1000 بار نصیحت کرتے رہو۔ تو ہمیں ایک دوسرے سے یہ نصیحتوں والی باتیں تو کرنی ہے کہ ہم اخلاق کو آگے لے کے آ جائیں۔ 11 مہینے جو بندہ، میرا خیال ہے منافع ہی کماتے ہیں لوگ، کبھی گھاٹے کا سودا کام ہی ہوتا ہے، جو بھی کاروبار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ رزق کے حلال دیتے ہی رہتا ہے، منافع ہی ہوتا ہے۔ تو مسلمان یہ کیوں نہیں عہد کر لیتے، وعدہ کر لیتے کہ یا اللہ 11 مہینے ہم نے منافع اچھا خاصا لیا ہے، اس مہینے ہم نے تیری رضا کی خاطر تیرے بندوں پر خرچ کرنا ہے، ہم نے زیادہ منافع نہیں لینا۔ ہم نے لوگوں کے لیے، وہ بندے جو اچھی زندگی نہیں گزار سکتے تھے، جو اچھا کھانا نہیں کھا سکتے تھے، اب ہم ان کے لیے سحری افطاری کے لیے، رمضان کی خوشیوں کو لوٹانے کے لیے، رمضان کی خوشیوں کو لوگوں کے اندر پھیلانے کے لیے ہم کیا کریں گے، ہم لوگوں کے اندر وہ بھی چیزیں پہنچائیں گے جو ان کی زندگی سے جو ہے اپروچ سے باہر تھی، جہاں تک ان کی رسائی نہیں تھی، کہ رمضان کے اس مبارک مہینے کے اندر وہاں تک ان کی رسائی ہو جائے۔ یہ بھی تو ایک اچھا جذبہ ہے، اس کو بھی تو لیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے۔ یہ ابتدائی چند باتیں میں نے عرض کی آپ کے سامنے۔